جتنے بھی ہیلے اور بہانے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اور مشہور اور معروف جو ہیلا اور بہانہ ہے جہیز کو حلال کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خود جہیز دیا تھا۔ حرام مال کھانے کے لیے یہ بہانہ بناتے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، اس لیے جہیز لینا اور دینا یہ جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ سنت رسول ہے۔ بہت بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہتان عظیم لگایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر دیا تھا، مہر کے پیسے سے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ساز و سامان خرید کر کے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ بالفرض سپوز دیٹ اگر مان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ ساز و سامان دیا تھا، تو بھی اس سے یہ مسئلہ نہیں نکلتا ہے کہ جہیز لینا اور دینا اسلام میں جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سامان دیا تھا وہ کیوں دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی حضرت علی کے سرپرست تھے، دیکھنے والے، پالنے والے، پوسنے والے، کھلانے والے حضرت علی کے کون تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا تو بطور سرپرست جو ضروری سامان تھے وہ ان کے حوالے کر دیا۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غریب تھے، ذرا غور سے سنیے گا میرے دوستو۔ دوسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب تھے، بہت ہی زیادہ غریب اور محتاج انسان تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ضرورت کے بقدر غریب داماد کی مدد کی۔ اب ذرا یہ بتلائے کہ جو لوگ بھی اس واقعے کا سہارا لیتے ہیں، کیا وہ لوگ اپنی بیٹی کے لیے غریب داماد چنتے ہیں؟ نہیں چنتے ہیں، بلکہ جہیز کا مال تو انہی کو زیادہ دیتے ہیں جن کے پاس پہلے ہی سے پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا؟ بڑے مکار اور عیار لوگ، ہے نا بڑے ظالم لوگ، بات کچھ اور ہے اور بتاتے کچھ اور ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غریب تھے اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ آج کا ہے کوئی انسان، ہے کوئی مائی کا لال جو اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کرے جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، جس کے پاس سونے کے لیے بچھاون نہیں، جس کے پاس کھانے کے لیے برتن نہیں، کوئی نہیں دے گا، پھر جہیز کہاں اور یہ کہاں؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات میرے دوستو، یاد رکھنا میری یہ بات، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ جہیز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ جہیز ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دیگر 3 بیٹیوں کو بھی دیتے۔ کس کس کو؟ زینب کو، رقیہ کو، ام کلثوم کو، ان تینوں بیٹیوں کو بھی ضرور دیتے۔ اگر آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز دیا تھا تو آپ اپنی دیگر 3 بیٹیوں کو بھی دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کے اندر تا قیامت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا کوئی منصف پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اولاد کے درمیان میں انصاف کرنے والا پیدا نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجئے۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ آپ اپنی ایک بیٹی کو دیں اور دیگر 3 بیٹیوں کو نہ دیں۔ سماج اور معاشرے کے اندر کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا ہے۔ چوتھی اور آخری بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی سیدہ فاطمہ کو دیا تھا، اگر وہ جہیز ہوتا یا وہ چیز ہوتی جو آج کل کے مسلمان سمجھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو کرنے والے حضرت ابو بکر ہوتے، حضرت عمر ہوتے، اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی تھی، وہ بھی جہیز دیتے۔ دیگر جو صحابہ کرام تھے وہ بھی اپنی بیٹیوں کو بیاہنے کے وقت میں، نکاح کرنے کے وقت میں جہیز دیتے اور کہتے یہ تو سنت رسول ہے۔ لیکن احادیث کے ذخیرے کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر کسی بھی صحابہ کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔